اب اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب دیوبندی بزرگ جو ہیں اور بعض اہل حدیث بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں، میں یہ بھی مسئلہ تھوڑا کلیئر کر دوں، تو اس سے دھوکہ کھا کر کچھ اہل حدیث لوگوں نے اپنا بزرگ ماننا شروع کر دیا، پھر ان کے نام پر مسجدیں بنانی شروع کر دی، حالانکہ ان کا اہل حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسماعیل دہلوی جو دیوبند اور اہل حدیث کے پکے ابا جی ہیں روحانی، جنہوں نے تقویت الایمان لکھی ہے، وہ پوری کتاب ہے تقویت الایمان اور تذکیر الاخوان، یہ اکٹھی چھاپی ہوئی ہے، اہل حدیثوں نے بھی دیوبندیوں نے بھی۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں افتراق و انتشار پیدا کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے تقویت الایمان۔ یہ کتاب تقویت الایمان اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے، اور اسماعیل دہلوی یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا پوتا ہے۔ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان اور صراط مستقیم اور نور العینین اور ایضاح الحق الصریح وغیرہ ان کتابوں میں اپنے آباء و اجداد کے مسلک اور عقائد و نظریات سے انحراف کا ارتکاب کیا۔ بالخصوص کتاب تقویت الایمان جب اسماعیل دہلوی نے لکھی تو اس کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں توہین اور گستاخی کا ارتکاب کیا۔ اس وقت کے بڑے بڑے علماء نے ہندوستان بھر میں اسماعیل دہلوی کی مخالفت کی، اس کے رد میں باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں، اور یہ واضح کیا گیا کہ کتاب تقویت الایمان یہ مسلمانوں میں انتشار اور افتراق پیدا کرنے والی ہے، اور اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی اور توہین کی گئی ہے۔ اس کے باوجود وہابی علماء نے اور دیوبندی علماء نے، دیوبندی مکتب فکر اور وہابی، ان دونوں نے اسماعیل دہلوی اور اس کی کتاب تقویت الایمان کی تائید و توثیق کی اور کہا کہ یہ کتاب بالکل صحیح ہے، اور اسماعیل دہلوی کو شہید اور رحمت اللہ علیہ دیگر سارے القابات دیتے رہے۔ باقاعدہ اسماعیل دہلوی کے حوالے سے پوری کتابیں لکھی گئیں، اسماعیل دہلوی کے اوپر بھی اور کتاب کے اوپر بھی۔ مثال کے طور پر یہ کتاب ہے تذکرہ امام محمد اسماعیل شہید محمد خالد سیف، اسلامی نظریاتی کونسل اسلام آباد، طارق اکیڈمی لاہور فیصل آباد سے چھپی یہ کتاب۔ یہ پوری کتاب اسماعیل دہلوی کے اوپر لکھی گئی، اس کی شان و عظمت کے اوپر، اور یہ کتاب ہے اکمل البیان فی تائید تقویت الایمان، تقریباً 900 صفحے کی کتاب ہے جو تقویت الایمان کے حق میں اور اس کی تائید و توثیق میں لکھی گئی، دیوبندی علماء کی طرف سے بھی اور وہابی علماء دونوں کی طرف سے اسماعیل دہلوی کی توثیق کی گئی۔ ایک اور حوالہ یہ احسان الہی ظہیر کی کتاب ہے بریلویت، اس کتاب کے صفحہ نمبر 197 پہ احسان الہی ظہیر نے لکھا ہے کہ وہابی تحریک کے سرخیل شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، اور یہ کتاب ہے فتاوی ثنائیہ، اور فتاوی ثنائیہ کی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 382 پہ مولوی ثناء اللہ امرسری سے سوال ہوا اسماعیل دہلوی کے بارے میں، نذیر حسین دہلوی اور نواب صدیق حسن خان بھوپالی کے بارے میں کہ کیا یہ حنفی تھے، تو جواب دیا کہ یہ تینوں صاحب پکے اہل حدیث تھے۔ اب یہ بات بالکل طے شدہ تھی کہ مولوی اسماعیل دہلوی کو وہابی بھی مانتے ہیں اور دیوبندی بھی مانتے ہیں۔ مرزا جیلمی کو چونکہ عادت ہے یو ٹرن لینے کی اور جو نا وہ دوگلا پالیسی اختیار کرنے کی، پہلے بیان میں مرزا جیلمی نے کہا کہ یہ جو اسماعیل دہلوی ہے یہ دیوبندی بزرگ ہیں، بلکہ اس نے ایک ریسرچ پہ لکھا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 2 اور اس کے پیج نمبر 3 پہ لکھا ہے علماء کا نظریہ نمبر 11، دیوبندی بزرگ مولانا شاہ اسماعیل دہلوی شہید صاحب تقویت الایمان صفحہ 25 اور صفحہ 32، دیوبندی بزرگ، حالانکہ یہاں لکھنا چاہیے تھا دیوبندی پلس وہابی بزرگ، جس طرح کہ اس نے آگے علماء کا نظریہ نمبر 13 لکھا، نیچے خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کا نام لکھا، تو شروع میں لکھا بزرگ، پھر آگے لکھا بریلوی پلس دیوبندی، یعنی بریلوی پلس دیوبندی دونوں کے مسلمہ بزرگ ہیں فرید الدین گنج شکر۔ تو مرزا کو یہ چاہیے تھا کہ لکھتا کہ دیوبندی پلس وہابی بزرگ اسماعیل دہلوی، لیکن اس وقت مرزا نے ڈیفینڈ کرنا تھا وہابیوں کو اور دیوبندیوں کے کھاتے میں اسماعیل دہلوی کو ڈال دیا اور لکھا کہ دیوبندی بزرگ مولانا شاہ اسماعیل دہلوی شہید
اسماعیل دہلوی کو صرف دیوبندی بزرگ لکھا. اب وہابی علماء کے ساتھ بھی اس کی ٹھنی ہے اور وہابی علماء نے اس کے خلاف چونکہ بیانات بھی دیے, تو اب ان پر غصہ اتارنے کے لیے نیا بیان اور نئی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ دیوبندی اور وہابی دونوں کا پکا بزرگ کون؟ اسماعیل دہلوی. اسماعیل دہلوی دیوبندی اور وہابی دونوں کا پکا بزرگ ہے. تو مرزا صاحب پہلے آپ کو کیا پریشانی تھی کہ آپ نے ریسرچ پیپر نمبر 2 جو ہے اس کے پیج نمبر 3 پہ لکھا کہ دیوبندی بزرگ؟ پہلے دیوبندی بزرگ تھا, اب دیوبندی وہابی دونوں کا بزرگ ہو گیا. تو یہ دوگلا پن کیوں, یہ دوگلا پالیسی کیوں؟ تو یہ پورا کا پورا جو مرزا یو ٹرن لیتا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ اس سے پہلے یہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ موجود ہیں. جو وہابیوں کا انٹرنیشنل ادارہ ہے دارالسلام نے باقاعدہ تقویۃ الایمان اپنے ادارے سے چھاپی ہے. یہ اس کا درسی نسخہ ہے جو بچوں کو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں, اور یہ دوسرا نسخہ ہے تقویۃ الایمان اور کتاب التوحید, یہ دونوں اکٹھے چھپے ہیں. یہ بھی دارالسلام نے چھاپا ہے. اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان. اور نہ صرف پاکستان اور انڈیا کے وہابی علماء اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان کو مانتے ہیں اور اسماعیل دہلوی کو مانتے ہیں, بلکہ سعودی عرب کے اندر بھی باقاعدہ کتاب تقویۃ الایمان چھپتی ہے اور چھاپ کے یہ حاجیوں کو فری تقسیم کرتے ہیں. ایک یہ نسخہ میرے پاس موجود ہے, یہ اردو زبان میں, المملکۃ العربیہ السعودیہ سلسلۃ توعیۃ الحجاج تقویۃ الایمان بالاردو. اردو زبان میں حاجیوں کو تقسیم کرنے کے لیے یہ کتاب وہاں سے چھاپ کی دی جاتی ہے. اور یہ ایک دوسرا نسخہ ہے المملکۃ العربیہ السعودیہ ریاست العامہ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوی تقویۃ الایمان. تو اسماعیل دہلوی کے ساتھ ٹائٹل کیا لکھا ہے؟ مجاہد اسلام عالم ربانی مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مارکۃ الآراء کتاب تقویۃ الایمان. تو یہ دیوبندی بزرگ بھی اس کو مانتے ہیں, وہابی علماء بھی اس کو مانتے ہیں, اور پاکستان میں بھی, ہندوستان میں بھی, اور سعودی عرب میں بھی یہ کتاب چھپتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ موجود ہیں. لیکن مرزا جیلمی جو ہے وہ اس نے صرف اور صرف اس وقت وہابی علماء کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کتاب تقویۃ الایمان کا حوالہ تو دے دیا, لیکن اسماعیل دہلوی کی بات ہے تو لکھ دیا دیوبندی بزرگ. اور یہی اس نے گیم کھیلی ہے. اسماعیل دہلوی کی دوسری کتاب صراط مستقیم کے بارے میں, یہ دیکھیں یہ نسخہ ہے صراط مستقیم کا, اور اسلامی اکیڈمی سے چھپا ہے, اور صفحہ نمبر 169 ہے 169. لیکن علماء کا نظریہ نمبر 10 جہاں ذکر کیا تو مرزا نے لکھا ہے کہ دیوبندی بزرگ مولانا عبدالحیث صاحب صراط مستقیم اسلامی اکیڈمی لاہور, صفحہ 169 اسلامی اکیڈمی لاہور. اور یہ اسلامی اکیڈمی کی کتاب ہے, صفحہ بھی اس کا 169 ہے. اس کے اوپر ٹائٹل پیج پہ لکھا ہے اسماعیل دہلوی کا نام, لیکن وہاں سے اسماعیل دہلوی کا نام حذف کر گیا. تو اس طرح کی یہ شاطر پن دکھا کے اپنا مقصد نکالتا رہتا ہے.